چونکہ پرائم منسٹر عمران خان کی بات آئی ہے، پرائم منسٹر عمران خان کا جو فلسفہ حیات ہے، جو زندگی ہے، ہر منگل کو ہماری کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے۔ میں کچھ حقائق آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ہم جب جاتے ہیں تو چونکہ ہمارے ہر حلقے کے ڈیرہ غازی خان کے بھی، اسی طرح باقی MNAs MPs کے بھی ان کے مسئلے ہوتے ہیں، تو ہم نے دل میں ایک ارادہ کیا ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے پرائم منسٹر کو کہیں گے کہ ہمیں یہ والی تکلیف ہے کیونکہ لوگوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے یا ان کی یہ ہم سے ڈیمانڈ ہے۔ لیکن جب پرائم منسٹر کابینہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، جب وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ پاکستان کے لیے کیا سوچ کے آئے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے پاکستان کے لوگوں کی مدد کریں، اور جو بہت ہی خوبصورت منسٹر اور بہت ہی لائق فائق منسٹر، جب آپ اس کو جانتے ہیں، جب وہ لپیٹنے کی کوشش کرتا ہے بات کو، وہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ہے یہ لپیٹے اور یہ چیزیں کو چھوڑ دو، اگلی دفعہ تیاری کر کے آنا، جو ہے یہ کارروائی نہیں ڈالنی ہے۔ تو کارروائی نہ ڈالو، اصل بات بتاؤ کہ آپ نے کیا کرنا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ اور ان کے الفاظ ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے کیونکہ میں پریشان ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ 54 دن سے 50 دن تو زیادہ، 51واں دن ہو گیا تھا، آج آئی تھنک 52واں دن ہے، کہ میں سوچتا ہوں کہ 80 لاکھ لوگ ایک بند ڈبے کے اندر کشمیر کے اندر، یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل مودی نے بنا دی ہے، اس کے اندر محصور ہے، ان کو پانی نہیں ہے، ان کے پاس خوراک نہیں ہے، ان کے پاس دوائی نہیں ہے، اور اگر وہ باہر آئیں گے تو ان کو گولی مار دی جائے گی، سڑکوں کے اوپر خون پڑا ہوگا۔ میں پریشان ہوتا ہوں، اس لیے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ان کے حق میں بہتر فیصلہ کرے، اور جو ہمیں کہے کہ آپ لوگ رات کو 2 رکعت نفل پڑھ کے سویا کریں کہ یا اللہ مجھے چونکہ آپ نے اقتدار دیا ہے تو میرا حساب بڑا سخت ہونا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے اور کہ میرا عمل جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ ایسا ہو کہ میری پکڑ جو ہے وہ کم ہو جائے اور میری سختی کم ہو اور میں پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں۔ اس طرح کا پرائم منسٹر ہے آپ کا۔ کل جس طریقے سے، جس کو لوگ یہود و نصارہ بولتے ہیں، جس یہود و نصارہ کے پاس کھڑے ہو کے پرائم منسٹر عمران خان نے تمام امت مسلمہ کا، میں صرف پاکستان کی کشمیر کی بات نہیں کری، تمام امت مسلمہ کا جس طریقے سے انہوں نے مقدمہ لڑا، وہ تو صرف کہہ کے گئے تھے کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، لیکن جس طریقے سے کل انہوں نے تقریر کی، تقریر نہیں تھی وہ، یہ ان کی دل کی تکلیف تھی، یہ ان کا مسلمانوں کے لیے ویژن تھا۔ اتنا جدار بہادر بندہ ایمان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایمان ان کا مضبوط ہے، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بہت بڑے ویژنری اور بڑے طاقتور لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایمان کے بغیر وہاں کھڑے نہیں ہو سکتا۔ پہلی دفعہ میں نے خود کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پیدا نہیں ہوئی، لیکن میں اس بات کے اوپر فخر کرتی ہوں کہ میں قائد اعظم ثانی محمد علی جناح پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں پیدا ہو گئی ہوں، اور میں ان کے ساتھی ہوں، میں اس کابینہ کا حصہ ہوں، اور ان کی ایک چھوٹی سی ان کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش جو وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم نے ڈیرہ غازی خان کے لیے یہاں پہ کی ہے۔ یتیم بچوں کی نہ ہماری اوقات ہے نہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کر سکیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی ہوتا ہے، ایمان کا درجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی بخشش کر دیتا ہے، اور ہم اس قابل بنایا کہ ہم 100 بچوں کے، یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ سکیں۔ میں نے خود چونکہ یہ مانگا تھا اور میں نے خود یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی ہاؤس مدر بنوں گی، میں ان کی فیری گاڈ مدر بنوں گی۔ جو میرے ڈیرہ غازی خان کے لوگ ہیں وہ بہت مہمان نواز ہیں، ہمارے لوگ جس طرح کی سجی بناتے ہیں اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، ہمارے سرائے کی جس طریقے سے محبت کرتے ہیں، دھی رانی کی چادر پہناتے ہیں، ان سے بڑی کوئی عزت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر روز مجھے آفر کرتے ہیں کہ آج ہمارے آپ نے کھانا کھانا ہے۔ آج آپ یہاں سے دارالاساس میں ڈی جی خان میں کھڑے ہو کے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جس شخص کو بھی مجھے یا میری ٹیم کو کھانا کھلانے کا، مہمان نوازی کا شوق ہے، وہ اپنا کھانا یہاں دارالاساس میں لے کر آئے، میں یہاں پہ ان کے ساتھ کھاؤں گی۔